الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ امیر ہوں نہ رئیس ہوں، نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ امیر ہوں نہ رئیس ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت اس سلطنت کا فقیر ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس تمام عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ ان تمام عالم میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور تمام انسانوں میں افضل ترین انبیاء اکرام کو بنایا، اور انبیاء اکرام میں سب سے افضل اشرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ محترم سامعین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے کے لیے کہیں ٹھہرے، تھوڑے فاصلے پر ساتھیوں کے ساتھ لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ دشمن نے کہا، بتا محمد، آج تجھے مجھ سے کون بچائیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، میرا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ دشمن کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور دشمن سے پوچھا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائیں گا؟ اس نے کہا، اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا جو آپ کو قتل کرنے آیا تھا۔ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق۔ حدیث کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی اذیتیں دی گئی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ محترم سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے نبی نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے۔ اسی لیے مورخین سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا، کیونکہ خانہ کعبہ کی عمارت کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں ہر کوئی شریک رہا، لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو ہر کسی میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف آپس میں بڑھتا گیا، کیونکہ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ کام اس کے ہاتھوں سے انجام پائے۔ بالآخر ابو امیہ بن جعفر، جو بڑی عمر والا تھا اور بہت جہاندیدہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ اس بات پر کسی کو حاکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص اگلے روز حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس بات کا حاکم ہوگا۔ اگلے روز جب حرم کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو سب نے نعرہ لگا دیا، ھذا الامین رضیناہ، ھذا الامین رضیناہ، یہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہے، یہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور
طریقے سے تدبیر کی کہ ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ اس کو لے چلو، پھر وہ حجر اسود چادر کے ساتھ وہاں تک لے جایا گیا جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے نصب کر دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جھگڑا مٹا دیا۔ اس لیے ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھگڑا سالوں سال چلتا رہتا تھا قریش میں، وہ آپ نے منٹوں میں سلجھا دیا۔ اس لیے آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا قائد بنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و سیرت و کردار کا مطالعہ کر کے اسے عملی جامہ پہنائیے۔ انشاءاللہ یہ جو روز روز کے ظلم، زیادتی اور دنگا و فساد، خون و خرابہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا، یہ خود بخود مٹ سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ یقیناً آپ سب نے یہ شعر سنا ہوگا، لیکن آج اس درخواست کے ساتھ پیش کرتی ہوں کہ اس شعر میں جو ایک چھپی گہری بات ہے اسے خود ڈھونڈیے، خود تلاشیے اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لائیے۔ یقیناً انشاءاللہ آپ کی دنیاوی آخرت کی دونوں زندگی سنور جائیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور تمام عالم انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔